کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے، مرکز ہے ہمارے یہیں پہ۔ پورے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان، انڈین مسلمز ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو 100 سال کا اقتدار دے دیا جائے اور بیچ میں سے تمام جمہوری نظام ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے کسی بھی انسان کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بتاشا ہے، پانی گرے گا اور بیٹھ جائے گا؟ بھول جائیں، اس خواب کو بھول جائے۔ اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے بدمستی کا تو اس خواب کو بھول جائے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک اس سرزمین کو مسلمان اپنے سجدوں سے آباد کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ خطرہ وہاں سے نہیں ہے، خطرہ تو اندر سے ہے۔ مشکل اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اندر کی مشکل کو بھول گئے۔ میری بات کو، میری گفتگو کو ان کے نعروں نے بھٹکا دیا، اور میری قوم کو اس کے لیڈروں نے جذباتی باتوں سے بھٹکا رکھا ہے۔ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھی جگہ آج بھی کوئی نہیں ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ ہے خراب حالات، سب خرابیوں کے باوجود خرابی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی بڑھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہوگے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آرام سے رہو گے؟ کہو گے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم آرام سے زندگی گزارو گے مشرکوں کی طرح سے؟ تم آرام سے زندگی گزارو گے ان لوگوں کی طرح سے جو ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے؟ یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ تمہارا ایمان اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ تمہیں تپایا جائے گا، تمہیں گرم کیا جائے گا، تمہیں تیار کیا جائے گا اس پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ تو حالات سے گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان کے خلاف ہے کہ حالات سے مسلمان گھبرا جائے گا۔ ہم تب نہیں گھبراہٹ میں آئے جب ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہماری چاہت کا دعویٰ کرنے والے ہمارا جنازہ پڑھ کے اس ملک سے جا رہے تھے۔ آج ہم ان کے ملک سے بڑا ملک یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تمہارا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تم مرتد بنا لیے جاؤ گے۔ مقابلہ کر لیجئے ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا، موازنہ کر لیجئے۔ نہ تعداد میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ایمانی حمیت میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ہمارے اداروں میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ وہ ہماری دین کے کاموں میں وہ ہمارے برابر ہیں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو فخر ہے اس بات پر کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے، مرکز ہے ہمارے یہیں پہ، یہیں مراکز ہے ہمارے۔ تو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے۔ ہاں حالات آئیں گے، لیکن حالات سے نمٹا کیسے جائے گا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نمٹنے کا جس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، جس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔
وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے دنیا والوں کے لیے، لیکن ذرا آئیے اور اب سے 1400-1500 سال پیچھے چلیے، واپس جائیے، اور جن پر ہمارا سب کچھ قربان، جن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہم کو تمام عزتوں سے، بلندیوں سے نوازا، کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے، مرکز ہے ہمارے یہیں پہ۔ پورے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان، انڈین مسلمز ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو 100 سال کا اقتدار دے دیا جائے اور بیچ میں سے تمام جمہوری نظام ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے کسی بھی انسان کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بتاشا ہے، پانی گرے گا اور بیٹھ جائے گا؟ بھول جائیں، اس خواب کو بھول جائے۔ اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے بدمستی کا تو اس خواب کو بھول جائے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک اس سرزمین کو مسلمان اپنے سجدوں سے آباد کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ خطرہ وہاں سے نہیں ہے، خطرہ تو اندر سے ہے۔ مشکل اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اندر کی مشکل کو بھول گئے۔ میری بات کو، میری گفتگو کو ان کے نعروں نے بھٹکا دیا، اور میری قوم کو اس کے لیڈروں نے جذباتی باتوں سے بھٹکا رکھا ہے۔ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھی جگہ آج بھی کوئی نہیں، پورے اعتماد کے ساتھ ہے۔ خراب حالات، سب خرابیوں کے باوجود خرابی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی بڑھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہوگے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آرام سے رہو گے؟ کہو گے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم آرام سے زندگی گزارو گے مشرکوں کی طرح سے؟ تم آرام سے زندگی گزارو گے ان لوگوں کی طرح سے جو ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے؟ یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ تمہارا ایمان اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ تمہیں تپایا جائے گا، تمہیں گرم کیا جائے گا، تمہیں تیار کیا جائے گا اس پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ تو حالات سے گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان کے خلاف ہے۔ یہ حالات سے مسلمان گھبرا جائے گا؟ ہم تب نہیں گھبراہٹ میں آئے جب ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہماری چاہت کا دعویٰ کرنے والے ہمارا جنازہ پڑھ کے اس ملک سے جا رہے تھے۔ آج ہم ان کے ملک سے بڑا ملک یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تمہارا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تم مرتد بنا لیے جاؤ گے۔ مقابلہ کر لیجئے ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا، موازنہ کر لیجئے۔ نہ تعداد میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ایمانی حمیت میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ہمارے اداروں میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ وہ ہماری دین کے کاموں میں وہ ہمارے برابر ہیں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو فخر ہے اس بات پر کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے،
मरकज हैं हमारे, यहीं पर यही मराकिज हैं हमारे। तो हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं, कोई घबराहट की चीज नहीं है। हां, हालात आएंगे, लेकिन हालात से निमटा कैसे जाएगा? ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक तरीका यह होता है निमटने का, जिसको नाजायज नहीं कहा जा सकता, जिसको गलत भी नहीं कहा जा सकता कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। वो सही भी हो सकता है दुनिया वालों के लिए, लेकिन जरा आइए और अब से 1400-1500 साल पीछे चलिए, वापस जाइए, और जिन पर हमारा सब कुछ कुर्बान, जिनके वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको तमाम इज्जतों से, बुलंदियों से नवाजा, कि आज भी अगर सही इस्लाम की तालीम, सही इस्लाम की तबलीग, सही इस्लाम पर अमल करने वाले लोग पूरी दुनिया में अगर कहीं मिलेंगे तो वो भारत में मिलेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है, मरकज है हमारे यहीं पर। पूरे फख्र के साथ हम ये कह सकते हैं कि भारत का मुसलमान, इंडियन मुस्लिम्स जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म का जवाब देने के लिए अपने हाथ से कुछ नहीं कर रहे। क्या आप ये समझते हैं कि अगर किसी इंसान को 100 साल का इख्तिदार दे दिया जाए और बीच में से तमाम जमहूरी निजाम खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, उसको बादशाह बना दिया जाए, किसी भी इंसान को, तो क्या आप ये समझते हैं कि मुसलमान बताशा है, पानी गिरेगा और बैठ जाएगा? भूल जाए, इस ख्वाब को भूल जाए। अगर किसी ने ये ख्वाब देखा है बदमस्ती का, तो इस ख्वाब को भूल जाए। जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक कयामत नहीं आएगी, तब तक इस सरजमीन को मुसलमान अपने सजदों से आबाद करता रहेगा इंशाअल्लाह। खतरा वहां से नहीं है, खतरा तो अंदर से है। मुश्किल अंदर है, बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर की मुश्किल को भूल गए। मेरी बात को, मेरी गुफ्तगू को इनके नारों ने भटका दिया, और मेरी कौम को उसके लीडरों ने जज्बाती बातों से भटका रखा है। हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं कि इस पूरे बर्रे सगीर में भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छी जगह आज भी कोई नहीं है। पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। है खराब हालात, सब खराबियों के बावजूद खराबी है, हो सकता है और भी बढ़े। तुम ये समझते हो कि तुम ईमान वाले होगे और तुम्हारा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? क्या तुम ये समझते हो? कुरान कह रहा है। तुम ये समझते हो कि तुम आराम से रहोगे? कहोगे हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और तुम आराम से जिंदगी गुजारोगे मुशरिकों की तरह से? तुम आराम से जिंदगी गुजारोगे उन लोगों की तरह से जो ईमान की नेमत से महरूम रह गए? यह कभी नहीं होने वाला है, यह कभी नहीं होने वाला है। तुम्हारा ईमान इस बात की अलामत और पहचान है कि तुम्हें तपाया जाएगा, तुम्हें गर्म किया जाएगा, तुम्हें तैयार किया जाएगा उस परवरदिगार के सामने पेश होने के लिए। तो हालात से घबराना यह मुसलमान की शान नहीं है, यह ईमान की पहचान के खिलाफ है कि हालात से मुसलमान घबरा जाएगा। हम तब नहीं घबराहट में आए जब हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारी चाहत का दावा करने वाले हमारा जनाजा पढ़ के इस मुल्क से जा रहे थे। आज हम उनके मुल्क से बड़ा मुल्क यहां लेके बैठे हुए हैं। वो गए थे ये कह करके कि तुम्हारा जनाजा पढ़ के जा रहे हैं, वो गए थे ये कह करके कि तुम मुर्तद बना लिए जाओगे। मुकाबला कर लीजिए उनके ईमान का और हमारे ईमान का, मुवाजना कर लीजिए।
نہ تعداد میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ایمانی حمیت میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ہمارے اداروں میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ وہ ہماری دین کے کاموں میں وہ ہمارے برابر ہیں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو فخر ہے اس بات پر کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ مرکز ہیں ہمارے یہیں پر، یہیں مراکز ہیں ہمارے، تو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے۔ ہاں حالات آئیں گے، لیکن حالات سے نمٹا کیسے جائے گا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نمٹنے کا، جس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، جس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے دنیا والوں کے لیے۔ لیکن ذرا آئیے اور اب سے 1400-1500 سال پیچھے چلیے، واپس جائیے، اور جن پر ہمارا سب کچھ قربان، جن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہم کو تمام عزتوں سے، بلندیوں سے نوازا، کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ مرکز ہیں ہمارے یہیں پر، پورے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان، انڈین مسلمز ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو 100 سال کا اقتدار دے دیا جائے اور بیچ میں سے تمام جمہوری نظام ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے کسی بھی انسان کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بتاشا ہے، پانی گرے گا اور بیٹھ جائے گا؟ بھول جائیں، اس خواب کو بھول جائے۔ اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے بدمستی کا تو اس خواب کو بھول جائے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک اس سرزمین کو مسلمان اپنے سجدوں سے آباد کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ خطرہ وہاں سے نہیں ہے، خطرہ تو اندر سے ہے۔ مشکل اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اندر کی مشکل کو بھول گئے۔ میری بات کو، میری گفتگو کو ان کے نعروں نے بھٹکا دیا، اور میری قوم کو اس کے لیڈروں نے جذباتی باتوں سے بھٹکا رکھا ہے۔ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھی جگہ آج بھی کوئی نہیں، پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ ہے خراب حالات، سب خرابیوں کے باوجود خرابی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی بڑھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہوگے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آرام سے رہو گے؟ کہو گے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم آرام سے زندگی گزارو گے مشرکوں کی طرح سے؟ تم آرام سے زندگی گزارو گے ان لوگوں کی طرح سے جو ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے؟ یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ تمہارا ایمان اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ تمہیں تپایا جائے گا، تمہیں گرم کیا جائے گا، تمہیں تیار کیا جائے گا اس پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ تو حالات سے گھبرانا
یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان کے خلاف ہے۔ یہ حالات سے مسلمان گھبرا جائے گا؟ ہم تب نہیں گھبراہٹ میں آئے جب ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہماری چاہت کا دعویٰ کرنے والے ہمارا جنازہ پڑھ کے اس ملک سے جا رہے تھے۔ آج ہم ان کے ملک سے بڑا ملک یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تمہارا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تم مرتد بنا لیے جاؤ گے۔ مقابلہ کر لیجئے ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا، موازنہ کر لیجئے۔ نہ تعداد میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ایمانی حمیت میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ہمارے اداروں میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ وہ ہماری دین کے کاموں میں وہ ہمارے برابر ہیں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو فخر ہے اس بات پر کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے۔ اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے، مرکز ہیں ہمارے یہیں پر، یہیں مراکز ہیں ہمارے۔ تو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے۔ ہاں حالات آئیں گے، لیکن حالات سے نمٹا کیسے جائے گا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نمٹنے کا، جس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، جس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے دنیا والوں کے لیے، لیکن ذرا آئیے اور اب سے 1400-1500 سال پیچھے چلیے، واپس جائیے، اور جن پر ہمارا سب کچھ قربان، جن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہم کو تمام عزتوں سے، بلندیوں سے نوازا، کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے۔ اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے، مرکز ہیں ہمارے یہیں پر۔ پورے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان، انڈین مسلمز ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو 100 سال کا اقتدار دے دیا جائے اور بیچ میں سے تمام جمہوری نظام ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے کسی بھی انسان کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بتاشا ہے، پانی گرے گا اور بیٹھ جائے گا؟ بھول جائیں، اس خواب کو بھول جائے۔ اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے بدمستی کا تو اس خواب کو بھول جائے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک اس سرزمین کو مسلمان اپنے سجدوں سے آباد کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ خطرہ وہاں سے نہیں ہے، خطرہ تو اندر سے ہے۔ مشکل اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اندر کی مشکل کو بھول گئے۔ میری بات کو، میری گفتگو کو ان کے نعروں نے بھٹکا دیا، اور میری قوم کو اس کے لیڈروں نے جذباتی باتوں سے بھٹکا رکھا ہے۔ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھی جگہ آج بھی کوئی نہیں، پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ ہے خراب حالات، سب خرابیوں کے باوجود خرابی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی بڑھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہوگے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آرام سے رہو گے؟ کہو گے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم آرام سے زندگی گزارو گے مشرکوں کی طرح سے؟
تم آرام سے زندگی گزارو گے ان لوگوں کی طرح سے جو ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے. یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے, یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے. تمہارا ایمان اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ تمہیں تپایا جائے گا, تمہیں گرم کیا جائے گا, تمہیں تیار کیا جائے گا اس پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے. تو حالات سے گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے, یہ ایمان کی پہچان کے خلاف ہے. کہ حالات سے مسلمان گھبرا جائے گا. ہم تب نہیں گھبراہٹ میں آئے جب ہمارے دوست, ہمارے چاہنے والے, ہماری چاہت کا دعویٰ کرنے والے ہمارا جنازہ پڑھ کے اس ملک سے جا رہے تھے. آج ہم ان کے ملک سے بڑا ملک یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تمہارا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں, وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تم مرتد بنا لیے جاؤ گے. مقابلہ کر لیجئے ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا, موازنہ کر لیجئے. نہ تعداد میں وہ ہمارے برابر ہیں, نہ ایمانی حمیت میں وہ ہمارے برابر ہیں, نہ ہمارے اداروں میں وہ ہمارے برابر ہیں, نہ وہ ہماری دین کے کاموں میں وہ ہمارے برابر ہیں. اور ہندوستان کے مسلمانوں کو, اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو فخر ہے اس بات پر کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم, صحیح اسلام کی تبلیغ, صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے. اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے, مرکز ہیں ہمارے, یہیں مراکز ہیں ہمارے. تو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, کوئی گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے. ہاں حالات آئیں گے, لیکن حالات سے نمٹا کیسے جائے گا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نمٹنے کا جس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا, جس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے دنیا والوں کے لیے, لیکن ذرا آئیے اور اب سے 1400-1500 سال پیچھے چلیے, واپس جائیے, اور جن پر ہمارا سب کچھ قربان, جن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہم کو تمام عزتوں سے, بلندیوں سے نوازا.